نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان آج اس سلسلے کی چھٹی گفتگو ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ جو ہے وہ اپنا رنگ دکھانے لگی۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ حق بات کی جائے اور وہ بالکل ہی ضائع چلی جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب اپنا رنگ جمانے لگی تو اس وقت اہل مکہ نے کوشش کی کہ کسی طرح مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ دو تین بڑی کوششیں ہوئیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیا جائے اور معاملے کو یہیں پر دبا دیا جائے۔ ایک کوشش جو ہے وہ مکہ کے سرداروں میں سے ایک بڑا سردار عتبہ بن ربیعہ، یہ وہی ہے جو بدر کے اندر قتل ہوا تھا، اور ابتدائی جو 3 لوگ نکلے تھے قریش کی طرف سے ان میں سے ایک یہ بھی تھا۔ بڑا دانا اور سمجھدار آدمی تھا، جہاں دیدہ آدمی تھا۔ کہنے لگا کہ تم مجھے موقع دو تو میں ذرا بات کروں تاکہ یہ مسئلہ حل کیا جائے۔ یہ میں واقعات نہیں سنا رہا، دروس و عبر کی طرف آپ کی توجہ زیادہ دلا رہا ہوں، لیکن آج میں یہ دونوں واقعے ذرا تھوڑے سنا کے آگے جانا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ ان واقعات کا دہرانا اس وجہ سے ضروری ہے کہ سیرت کا ایک بہت زبردست پہلو جو ہے وہ ہمارے سامنے پوری طرح نکھر کر آ جائے۔ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس مینڈیٹ کے ساتھ کہ میں بات کروں گا اور ان کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا۔ باقی سرداروں نے کہا کہ جائیے آپ بات کر لیں۔ تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بات کی؟ ہمارے تقریباً تمام ہی سیرت نگاروں نے یہ واقعہ نقل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، کہنے لگا کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے کچھ تجاویز رکھنا چاہتا ہوں۔ بھتیجے تمہاری جو دعوت ہے اس نے ہمارے خاندان اور ہمارے شہر کے اندر ایک اضطراب برپا کر دیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو حل کر لیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ کہیے، میں سن رہا ہوں۔ تو کہنے لگا کہ دیکھو، اگر آپ نے یہ سارا کام اس لیے شروع کیا ہے کہ آپ سرداری چاہتے ہیں، تو میں یہ لے کر آیا ہوں مینڈیٹ کہ میں آپ کو سب کی طرف سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ کو سردار بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ کو بادشاہت چاہیے تو ہم پورے عرب کو راضی کر لیں گے اور ہم آپ کو بادشاہ بنا لیں گے۔ اگر آپ کو کوئی مال و دولت کی ضرورت ہے تو ہم اتنا مال و دولت آپ کو اکٹھا کر دیں گے کہ سب سے بڑھ کر آپ ہوں گے۔ اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، کوئی یہ چیزیں جو آپ کو سوجھ رہی ہیں اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر یہ حکم نازل ہوا ہے، یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی مرض ہے، اگر کوئی بیماری ہے جس کے یہ اثرات ہیں، تو ہم بہترین اطباء کو بلا کے آپ کا علاج کروا دیتے ہیں۔ جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ فرمائیے، ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ سردار بنا لیتے ہیں، بادشاہ بنا لیتے ہیں، اس چیز کا عزم کرتے ہیں کہ کوئی بھی آئندہ فیصلہ جو ہے وہ آپ کو شامل کیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری بات سنی تو فرمایا کہ کیا تم اپنی بات کہہ چکے ہو؟ ہاں، میں نے اپنی بات کہہ دی۔ تو اس وقت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی پہلی 13 آیات اس کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اس میں پورا ذکر ہے کہ یہ دعوت کیا ہے، اس دعوت کے مقاصد کیا ہیں، اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت اس کا یہ اللہ کا یہ پیغام اس لیے لے کر اٹھے ہیں کہ کوئی ان مقاصد میں سے کوئی مقاصد ان کے پیش نظر ہے،
اور آخر میں آیت نمبر 13 جب آپ نے یہ آیت پڑھی کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةَ مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ ساری باتیں سننے کے بعد بھی اگر پھر بھی ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی تو پھر آپ پھر ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس طرح جس طرح قوم عاد اور قوم سمود کو ہدایت نہ قبول کرنے کے نتیجے میں آخر میں اللہ کے پیغمبر نے بجلی کی کڑک کی اور ایک عذاب کی خبر دی تھی، تو میں بھی تمہیں اس کی خبر دیتا ہوں۔ جب یہ آیت پڑھی تو عتبہ بن ربیعہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ بھتیجے بس خدا کے لیے اس سے آگے نہ جانا۔ سمجھتے تھے کہ بات جو یہ کہتے ہیں ہو کے رہتی ہے۔ واپس چلا گیا وہ، جا کے اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں۔ دانا اور سمجھدار آدمی تھا اور بڑی زبردست بات اس نے کی، وہ انہوں نے قبول نہیں کی، اس میں بھی اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اس نے کہا دیکھو میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، میں نے گفتگو کی ہے لیکن میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر ان کو ٹکرانے دو عربوں کے ساتھ، اگر تو یہ ناکام ہو گئے تو بات ختم ہو گئی، ناکام ہو جائیں گے بات ختم ہو جائے گی، تم غیر جانبدار ہو جاؤ، کیونکہ تم تو اس کے رشتہ دار ہو، تم اس کے قبیلے سے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہو۔ اگر یہ ناکام ہو گیا تو جو تمہارا مقصد ہے پورا ہو جائے گا، لیکن اگر تم کامیاب ہو گئے تو اس کی کامیابی تمہاری کامیابی ہوگی، اس کا اقبال بلند ہوگا، اس کو اگر کوئی اقتدار ملتا ہے تو وہ اقتدار اصل میں تمہارا ہی ہوگا، اس لیے کہ تمہارے قبیلے اور خاندان کا آدمی ہے نا۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم جن چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو اس سے باز آ جاؤ۔ یہ ایک کوشش یہ ہوئی جو ناکام ہوئی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن پر رہے۔ پھر دوسری کوشش اس کے بعد دو اور لوگوں نے کی، ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل۔ جو احباب سیرت پر نظر رکھتے ہیں وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، یہ بھی بڑے لوگوں میں تھے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے قریش کی طرف سے، اہل مکہ کی طرف سے، کہ ہم ایک آخری کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے بھی بالکل اسی طرح کے مطالبات رکھے اور ساتھ ایک دو مطالبات مزید بھی رکھے۔ وہ مطالبات یہ تھے کہ اگر آپ کوئی ایسی خواہش رکھتے ہیں کہ آپ کے نکاح میں کوئی حسین و جمیل عورت دے دی جائے تو بھائی وہ بتا دو، اور اگر چلو آپ تلے ہوئے ہو کہ یہ کام آپ نے کرنا ہی کرنا ہے تو پھر ہماری یہ بات مان لو کہ ایک دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کیا کریں گے اور ایک دن آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیا کریں، کمپرومائز کر لیں، گیو اینڈ ٹیک کر لیں۔ جب انہوں نے اپنے مطالبات رکھ دیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت سورۃ الکافرون نازل ہوئی۔ قل یا ایھا الکافرون، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے کافرو، نہ میں تمہارے خداؤں کی عبادت کرنے والا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ جتنی تمہاری فطرت مسخ ہو چکی ہے تم بھی میرے رب کو ماننے والوں میں سے نہیں ہو۔ یہ بھی سارے انہی لوگوں میں ہیں جو بغیر ایمان کے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو میں جانتا ہوں کہ تم بھی میرے رب کو ماننے والے نہیں ہو۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین، میں اسی رستے پر رہوں گا جس رستے پر میں چل رہا ہوں۔ یہ دو کوششوں کے بعد ایک اور بڑی کوشش یہ ہوئی، کئی کوششیں ہیں، میں تین کا صرف ذکر کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی گیا ہے، پھر دو گئے ہیں وقفے کے ساتھ، تو اس طرح کیوں نہ کریں کہ ایک پورا وفد جو ہے سرداروں کا وہ جائے اور ایک آخری کوشش کریں۔ چنانچہ پھر ایک دفعہ یہ لوگ گئے اور انہوں نے اپنی تجاویز کے بعد جب وہ قبول نہیں، وہ ساری تجاویز دوبارہ دہرائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مطالبہ بھی کر دیا
کہ اچھا اگر آپ ہماری تجاویز کو قبول نہیں کرتے تو پھر اس طرح کیجئے کہ آپ ہمارے اس مطالبے کو قبول کر لیں کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا دعویٰ یہ ہے نا کہ اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، آپ اللہ کے پیغمبر رسول ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا علاقہ جو ہے وہ پہاڑوں کی وجہ سے بڑا تنگ ہے جہاں پر ہم ہیں، تو آپ اس طرح کریں کہ اللہ سے دعا کریں یہ پہاڑ ذرا پیچھے کھسک جائیں۔ آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ عرب کے اندر پانی کی بڑی قلت ہے، جس طرح شام اور عراق کے علاقوں کے اندر دریا بہتے ہیں تو یہاں بھی اس طرح کے چشمے اور دریا جاری ہو جائیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں جس رب کو آپ مانتے اور جس کی طرف ہمیں بلاتے ہیں کہ وہ ہمارے باپ دادا کو دوبارہ سے زندہ کریں، ہم ان سے پوچھ لیں گے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ غلط ہے۔ اور آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ آپ کے لیے باغات، محلات اور سونے چاندی کے خزانے آپ کو عطا کر دیں۔ اور آخر میں انہوں نے دھمکی ایک لگائی کہ دیکھو یا ہماری تجاویز کو قبول کر لو یا یہ جو ہم نے مطالبات کیے ہیں یہ ذرا ہمارے سامنے پورے کر کے دکھاؤ تاکہ ہم تمہیں پیغمبر اور نبی مان لیں، لیکن اگر تم ان سب چیزوں کو نظر انداز کرنے والے ہو تو پھر یہ بات بھی سمجھ لو کہ یہ معاملہ یہاں پر رکنے والا نہیں ہے، ہم یا تو یہ ہے کہ تم ہمیں ختم کر دو گے یا ہم تمہیں ختم کر دیں گے۔ یہ تین بڑی کوششیں، اس کے علاوہ بھی کوششیں ہوئی ہیں لیکن یہ تین بڑی کوششیں ہیں جن کا سیرت کے اندر ہمیں ذکر ملتا ہے۔ میں نے تھوڑا سا اس لیے اس کی تفصیل عرض کر دی ہے تاکہ آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور دیگر دنیا کے اندر جو علمی، فکری، تہذیبی تحریکیں برپا ہوئی ہیں ان میں ذرا فرق آپ کو سمجھ آ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ کی یہ جو تحریک ہے، یہ جو مشن ہے، اس میں اور باقی میں فرق کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر دیکھیے اگر یہ چیز ہوتی، بھائی یہ جتنی آج اگر کوئی سیاسی جماعت کھڑی ہو مثلا اور وہ آپ کے سامنے یہ لوگ کہیں کہ جی ہم اقتدار نہیں چاہتے، ہم لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ جھوٹ اور بکواس کی بات کوئی نہیں ہوگی۔ بھائی ہر جماعت اسی لیے یہ میدان میں اترتی ہے تاکہ اقتدار حاصل کرے۔ اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے نا کہ نہیں یہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، سیدھا سیدھا جھوٹ بول رہا ہے۔ تحریکوں کے مقاصد اسی نوعیت کے ہوتے ہیں کہ دولت ہے، شہرت ہے، اقتدار ہے، طاقت کا حصول ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ فرق آپ کو سمجھ آئے گا دعوت اسلامی میں، تحریک اسلامی میں اور دیگر تحریکوں کے اندر کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو تحریک لے کر اٹھے ہیں اس کے مقاصد کتنے عظیم تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مدینہ کی ریاست قائم ہوئی یا مسلمانوں کو جو اقتدار نصیب ہوا، یاد رکھیے کہ یہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ان کوششوں کا نتیجہ ہے، ہدف نہیں ہے۔ حضور اس لیے یہ دعوت لے کر نہیں اٹھے تھے کہ میں ایک دن مدینہ کی ریاست کا سربراہ بن جاؤں گا اور حکمران بن جاؤں گا۔ آپ اس دعوے کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، آپ اس دعوے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ مجھے اللہ نے نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے تاکہ لوگوں کی اصلاح کروں، ان کے عقائد کو درست کروں، ان کی سماجی، معاشرتی اور اخروی زندگی اور ان کی نجات کا سامان کروں۔ باقی دنیا کا اقتدار یہ تو اس کا نتیجہ ہے۔ جب آپ کسی سوسائٹی کو ٹھیک کر دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اس طرح کے مقاصد کا حصول تو بالکل واضح نظر آتا ہے، نوشتہ دیوار ہے۔ لہٰذا میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے ان لوگوں کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوشش فرمائی، اس کوشش کو آپ نے اس تناظر میں دیکھنا ہے کہ یہ تحریک کتنی عظیم مقاصد کے لیے تھی۔ اب ان لوگوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے جو رسول کی دعوت کو ایک عرب تحریک ثابت کرنا چاہتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کوشش کو ذاتی، اب کیا کہیں گے کہ یہ مستشرقین اور
اہل مغرب نے یہ کوشش کی ہے، میں اس کی طرف تھوڑا تھوڑا اشارہ کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو جو عالمی سینیریو ہے اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف وہ بھی آپ کے ذہن میں رہے، کہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں مستشرقین اور مغربی محققین کی یہ ثابت کیا جائے کہ یہ جو تحریک تھی جو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برپا کی تھی، اس کا مقصد اصل میں عرب کی بادشاہت تھا، دولت اور اقتدار کا حصول تھا، لیکن یہ ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ خود سوچئے کہ اس سے اچھا موقع اور کیا ہے کہ جب ساری چیزیں آپ کے قدموں کے اندر ڈالی جا رہی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک طرف کر رہے ہیں کہ میرا تو یہ سرداری، یہ بادشاہت، یہ مال اور دولت، یہ عہدے اور اقتدار، یہ تو میرا مقصد ہی نہیں ہے۔ اب کون ہے مائی کا لال جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نیت پر حملہ کر سکے؟ نیت پر بھی نہیں حملہ ہو سکتا، حالانکہ نیت ایک چھپی ہوئی چیز ہے، اس لیے کہ نیت بھی کسی دور میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ بھئی آپ ایک وقت میں کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ہمیشہ دھوکہ نہیں دے سکتے، کچھ وقت کے لیے آپ دھوکہ دے سکتے ہیں کسی کو، ہمیشہ کے لیے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں کے بقول اگر نیت کوئی اور ہوتی تو اس کا اظہار بعد میں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی صورتحال کیا ہوئی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مال و دولت کی بات ہے تو پوری زندگی حضور کی آپ اس پر غور فرمائیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب حضور کا وصال ہوا تو عام حالات بھی اسی طرح کے تھے کہ کئی مہینے صرف کھجور اور پانی پر ہی گزارا ہوتا تھا، کئی ہفتے گزر جاتے تھے، اور جب حضور کا وصال ہوا تو فرماتی ہیں کہ گھر میں تھوڑے سے ستو تھے، بس اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا، اور انہی پر میں گزارا کرتی رہی۔ تو مال اور دولت، جب مال و دولت کے انبار لگ رہے تھے، فتوحات حاصل ہو رہی تھی، اس وقت کون سی دولت آپ کے گھر کے اندر ہے اور کون سی دولت آپ نے سمیٹی ہے؟ نیت اگر ایسی ہوتی تو ظاہر ہو جاتی۔ اگر سرداری اور بادشاہت اور اپنے خاندان کا اقتدار یہ مطلوب ہوتا تو خود اس کے لیے کوشاں ہوتے، اور پھر یہ ہے کہ اپنے خاندان میں اس کو رکھتے۔ آپ دیکھ لیں نا کہ یہ فیملی لمیٹڈ کمپنیاں جو آپ کے ملک میں چل رہی ہیں، باپ ہے، پھر بیٹا ہے، بیٹی ہے، پھر پوتا ہے، فلانا ہے، ٹمکانا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نیتیں بالکل آپ کے سامنے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد کیوں اپنے خاندان میں سے کسی شخص کو خلیفہ اور امیر مقرر نہیں کیا؟ فرمایا کہ جاؤ، لوگوں نے کہا بھی کہ آپ اپنے بعد کسی کو متعین کر دیجئے، فرمایا نہیں، مقصد یہ نہیں ہے بھائی، اس پوری تحریک کا مقصد ہی یہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ امت میرے بعد کسی بہتر انسان پر متفق ہو جائے گی اپنی مرضی سے۔ چنانچہ امت نے اپنے میں سے بہترین شخص کا انتخاب کیا، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بعد عمر فاروق، ان کے بعد عثمان غنی، اور چوتھے نمبر پر کہیں حضور کے خاندان کی اور آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے منتخب کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا جو امتیاز ہے اور آپ کی جو ایک تحریک اسلامی کا جو ایک ایسا وصف ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی شان اور عظمت ہے کہ جو بالکل کھل کے ہمارے سامنے آتی ہے کہ کوئی اس طرح کے مقاصد حضور کے سامنے نہیں ہے۔ ایک اور چیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑی اہم اور جس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، اس میں عام طور پر ہم سارے لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ایک تو بات یہ سمجھ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بلند تر تھے، یہ سرداری، یہ مال و دولت، یہ عہدے اور اقتدار، یہ آپ کے پیش نظر نہیں تھے۔ اس سے بلند تر مقاصد ہے معاشرے کی اصلاح، لوگوں کی بھلائی، دنیا اور آخرت کے اندر ان کی کامیابی کی فکر، یہ مقاصد تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو ایک بات جو ہمیں سمجھ آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جس طرح مقاصد متعین ہونے چاہیے اور متعین ہوتے ہیں، اسی طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھتے ہوئے ایک اور بات سمجھ آتی ہے کہ جس طرح مقاصد اعلیٰ ہونے چاہیے، مقاصد متعین ہونے چاہیے، اسی انداز میں ان مقاصد کے حصول کے لیے جو وسائل ہے وہ بھی واضح ہونے چاہیے۔
لوگ نا حکمت عملی کے نام پر منافقت کا مظاہرہ کر جاتے ہیں. لوگ حکمت میں اور فریب میں فرق نہیں کر پاتے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ حکمت اور مصلحت اس کو گڑبڑ کر جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ کی جس طرح حضور نے تربیت فرمائی اس میں یہ چیز بھی آپ کو بڑی واضح نظر آئے گی کہ حکمت کس چیز کا نام ہے. ایک جملے میں اگر میں عرض کروں تو حکمت اس وقت تک حکمت کہلائے گی جب وہ خدا اور رسول اور اسلام کے اصول و مبادی کے ذیل میں اور اس کی حدود کے اندر رہے گی تو ہم اس کو حکمت کہیں گے. اور اگر آپ نے اپنے مقاصد کو تو لوگوں کے سامنے رکھا ہے لیکن ان مقاصد کے حصول کے لیے آپ جائز نجائز کوئی بھی ذریعہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان، وہ تحریک، وہ شخص، وہ گروہ اصل میں مقاصد کے تعین میں بھی لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے. آپ کا مقصد اگر اعلیٰ ہے تو اس مقصد کے حصول کے لیے آپ چور دروازے کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کسی مصلحت یا اس طرح کی کسی حکمت کا آپ نے کو بروئے کار نہیں لائے جس پر منفی انداز میں تبصرہ ہو سکے. مثلا یہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آج کے دور میں جس طرح لوگ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، آپ دیکھیں کہ ہماری موجودہ حکومت کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ جو اب ہمارے سامنے کھل کے آ رہی ہے وہ کیا ہوئی ہے کہ جی ایک دفعہ آپ اقتدار حاصل کر لیں تو اس کے بعد آپ سب کو ٹھیک کر لیں گے. یعنی اقتدار حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے کہ آپ الیکٹیبلز کو اکٹھا کر رہے ہیں، آپ گھٹیا ترین لوگوں کو اپنی ٹیم میں شامل کر رہے ہیں، تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ مقصد بظاہر آپ کا بڑا اعلیٰ بھی ہے لیکن اس کے حصول کے لیے آپ نے جو کمپرومائز کیا ہے اس کی سزا آپ کو لازمی ملے گی. آپ ناکام ہو جائیں گے، مقصد بھی حاصل نہیں ہوگا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے، آپ ذرا غور فرمائیں نا، اگر حضور چاہتے تو سارا مکہ اور مکہ کے سردار تو سب کچھ حضور کے قدموں میں ڈھیر کر رہے ہیں، تو آپ نے کسی مصلحت اور حکمت کا مظاہرہ نہیں کیا جو آج ہماری نظروں میں حکمت اور مصلحت ہے کہ ٹھیک ہے ایک دفعہ ان کی بات مان لیتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ اوورآل سارے ماحول کو کیپچر کر لیں گے بعد میں. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کمپرومائز کر لیتے ان کے ساتھ اور سرداری اور بادشاہت حاصل کر لیتے اور اپنے ساتھیوں کو اذیتوں اور تکلیفوں سے بچا لیتے. لیکن آپ بھی اور آپ کے ساتھی ان اذیتوں سے گزرے، ان تکلیفوں سے دوچار ہوئے، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے ارذل ترین وسائل کو کبھی بھی بروئے کار نہیں لائے. میں یہاں سے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ صرف اتنی ہے کہ ہمیں شریعت نے جس طرح ہمارے لیے مقاصد کا تعین کیا ہے اسی طرح شریعت نے ہمارے لیے وسائل کا، ان وسائل کا بھی تعین کیا ہے جن کے ذریعے ہمیں ان مقاصد تک پہنچنا ہے. کسی گھٹیا اور غلط کام کے ذریعے ہم اعلیٰ مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے. آخری بات کر کے ختم کرنے لگا ہوں کہ یہ قریش نے کچھ مطالبات پیش کیے کہ آپ ہماری یہ بات اگر نہیں مانتے، ہماری تجاویز نہیں مانتے تو پھر آپ ایسا کیجئے کہ یہاں پانی کے دریا بہا دیں، شہر کو ذرا کھلا کر دیں، ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر دیں، ہم ان سے پوچھ لیں گے کہ آپ صحیح ہیں کہ غلط ہیں، وغیرہ وغیرہ جو مطالبات کیے. تو اللہ رب العزت نے کیوں نہیں وہ مطالبات پورے کیے؟ بعض لوگوں نے تو الٹا ہی سوچا، انہوں نے کہا کہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے علاوہ اور کوئی معجزہ دیا ہی نہیں گیا. ایسی بات نہیں ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بھی بہت سارے لوگوں کی جو سیرت پر ابتدائی مستند کتابیں ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات کا ذکر ہے. الخصائص الکبریٰ میں تو حضور کے 500 معجزات کا تذکرہ ہے، 500 معجزات، اور ان میں معراج
जैसे मोइज़ात और शक्के कमर जैसे मोइज़ात का भी जिक्र है। चाँद को फटते हुए लोगों ने देखा, सूरज को वापस लौटते हुए लोगों ने देखा। मुख्तसर से रात के हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक हुजूर का जो जाना और आना है, उसकी लोग तस्दीक करने पर मजबूर हो गए कि ये बात गलत नहीं है। और जो उन्होंने सवालात किए, हर सवाल का अल्लाह के पैगंबर ने जवाब दिया कि कौन सा काफिला कहाँ पर पहुँचा और कब तक यहाँ आएगा वगैरह वगैरह। तो मोइज़ात तो बहुत सारे ज़ाहिर हुए, लेकिन इस मौका पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरैश के इस मुतालबे को कबूल नहीं किया कि वो कह रहे थे कि अगर आप ये कर दे तो हम आप पर ईमान ले आएंगे। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि बड़ा आसान था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके इस मुतालबे को पूरा कर दे। तो यहाँ बहुत बड़ा एक सबक दिया गया। वो सबक ये था कि अल्लाह के पैगंबर ने एक तो उसका जवाब दे दिया। वो जवाब ये दिया कि देखो, मेरा काम अल्लाह के पैगाम को तुम तक पहुँचाना है। ये जो तुम जिन मुतालबात का तुम ज़िक्र कर रहे हो, ये मेरे रब के हाथ में है। मेरा रब चाहे और मेरा रब ना चाहे तो ये मेरे रब का इख्तियार है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा और कुछ नहीं करूँगा। एक तो जवाब हुजूर ने दिया कुरान मजीद में वाज़ेह। और दूसरा जो हिकमत हमें नज़र आती है, जो उसमें असल मैसेज है, वो ये है कि शख्सियात को पहचानने में जो बुनियादी चीज़ होती है, और पैगंबरों की दावत में भी जो सबसे बड़ा, पैगंबर का सबसे बड़ा मोजज़ा हमेशा पैगंबर का किरदार और पैगंबर की दावत के मज़ामीन होते हैं। सबसे बड़ा मोजज़ा। तो अगर 40 साल की ज़िंदगी उनके सामने गुजार के भी उन बदनसीबों को ये बात समझ नहीं आई, भाई करामत दिखाना या मोइज़ा दिखाना ये उससे छोटा काम है। मोइज़ा छोटी चीज़ है किरदार के सामने। सबसे मुश्किल काम ये है। इसलिए याद रखिए कि अल्लाह के नेक बंदों की पहचान ये नहीं होती कि आप उनकी करामतें ढूंढते रहें कि ये हवाओं में उड़ते हुए नज़र आते हैं कि नहीं आते, या कोई गैब की खबरें हमें बताते हैं कि नहीं बताते हैं। और ये चीज़ें तो कोई शोबदाबाज भी कर सकता है, कोई दूसरा आदमी भी कर सकता है। अल्लाह के बंदों की सबसे बड़ी जो उनकी अज़मत की दलील होती है वो उनका किरदार होता है। इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी नबूवत और रिसालत की सच्चाई के लिए लोगों के सामने अपना किरदार पेश किया था कि अगर मैं ये कहूँ कि पहाड़ी के दूसरी तरफ एक लश्कर तुम पर हमलावर होना चाहता है तो क्या तुम मेरी बात को मान लोगे? उन्होंने क्यों नहीं मानेंगे? इसलिए कि हमने आपको कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा। ये झूठ से बचना और सच बोलना आपका क्या ख्याल है कि छोटा सा, ये कोई छोटी सी बात है? समाजी रवैये ये इंसान की सबसे बड़ी ताकत और उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोजज़ा उनका किरदार और उनकी ज़िंदगी को देखकर तो ये बदबख्त बदनसीब इस्लाम को कबूल नहीं कर रहे, तो और कौन से मोजज़ात देखकर ये मुसलमान होंगे? और फिर कई ऐसे मोजज़ात हुए भी कि अगर अबू जहल ने कहा कि आप में बता दें मेरे हाथ में क्या है तो मैं आप पर ईमान ले आऊँगा, तो फिर आप जानते हैं कि उसने, हुजूर ने जब ये फरमाया कि मैं बताऊँ या जो तुम्हारे हाथ में है वही बता दें, और फिर वो किंकरियाँ किस तरह कलमा पढ़ने लगी। तो इस तरह के मोइज़ात तो पहले भी बहुत सारे ज़ाहिर हो चुके थे, लेकिन उन मोइज़ात के बावजूद भी वो लोग बाद में मजाक उड़ाते थे। जो चाँद जब 2 टुकड़े हुए था, क्या तबसरा किया? वो आपका जादू तो ज़मीन के अलावा आसमान पर भी चलता है, तो मजाक उड़ाया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके इस मुतालबे को कबूल नहीं किया कि इनका मकसद तो सिर्फ मजाक उड़ाना है और इस्तेहज़ा है। असल चीज़ ये है कि काश ये पैगंबर की दावत को और पैगंबर की दावत के मज़ामीन पर गौर करते कि कितनी सच्ची बातें वो बता रहे हैं, और काश ये पैगंबर के किरदार और उनकी ज़िंदगी पर गौर करते तो इनको बात समझ आ जाती कि वो कोई गलत बात नहीं कह रहे। काश ये पैगंबर की उन जो इन्होंने तजावीज़ दी हैं, काश ये उन पर ही गौर कर लें कि इनकी तो मकासद ही वो नहीं है, मालो दौलत का हुसूल, जो ओहदा और इक़्तिदार और बादशाह, ये तो मकसद ही नहीं है। काश इन लोगों की तवज्जो इस तरफ जाती। तो ये इससे हमारे सामने जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के और बहुत सारे पहलू हैं वो भी ज़ाहिर होते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दावत और अपने मिशन में किस तरह कमिटेड थे, और जो
علماء ہوں، چاہے وہ مذہبی رہنما ہوں، چاہے وہ پیران عظام ہوں، جب تک وہ اپنے مقاصد کو اس طرح خالص نہیں کر لیتے جس طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقاصد کو بالکل متعین کر دیا، اور جب تک وہ اپنی نیتوں کو بھی اس طرح نہیں کر لیتے، نیتیں بھی اسی طرح ظاہر ہو جاتی ہیں نا۔ اگر نیت آپ کی دعوت اور تبلیغ ہے تو پھر ایک آستانے پر 8 گدیاں، ان کا کیا مطلب ہے؟ پھر لوگوں کی آپس میں جنگ اور گدی کے حصول کے لیے ایک دوسرے کو قتل کرنا، یہ کیا مقصد ہے؟ نیت ظاہر ہو رہی ہے، آپ کا مقصد جو ہے بزرگان دین کی دعوت اور تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانا نہیں ہے، بلکہ آپ کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف ہدیے بٹورنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سب جگہ پر یہی کام ہو رہا ہے، بڑی ایسی جگہ ہے جگہ لوگ اسی مشن پر ہیں، آج بھی صوفیاء کے اس مشن کو لے کر آگے چل رہے ہیں، لیکن ان جال سازوں سے بھی آپ بچیے جن کے مقاصد بالکل، ان کی نیتیں بالکل ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان لوگوں کے سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ عظمت کو دیکھیں اور آپ کی اس پوری دعوت کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اصل میں دین کی دعوت کس طرح ایک مشن کے طور پر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوٹا سا سوال ہے